الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے ہمیں اس دور میں خلق کیا ہے جو دور خاتم النبیین اور خاتم الوصیین کا ہے۔ پتہ ہے میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں؟ دعائے جوشن کبیر کی وجہ سے۔ کیونکہ حبیب الہ العالمین، ختم المرسلین، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا ہیں۔ حبیب خدا کا رابطہ خدا کے ساتھ، رب کے ساتھ ایک بڑا مزے کا رابطہ ہے، اور اس رابطے کی وجہ سے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ رب نے ایک تحفہ دیا جوشن کبیر۔ وہ تو اپنے محبوب کو دیا تھا، حبیب اور محبوب کے درمیان وہ ڈیلنگ تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے اس مہینے، اس زمانے میں، اس دور میں جی رہے ہیں، اس لیے رب نے ہمیں بھی یہ تحفہ رحمت للعالمین کی وجہ سے دے دیا۔ آپ سوچیں نا، کتنے فقیر اور بیچارے ہیں وہ لوگ جن کے پاس دعائے جوشن کبیر جیسی یہ دولت، یہ ویلتھ، یہ مال، یہ بہت بڑا ٹریجر نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا یہ طریقہ ہمیں نہ آتا تو ہم کیسے اپنے رب کو پکارتے؟ کتنا ہم عجیب سے اپنے رب کو بلاتے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کس انداز سے اپنے پروردگار عالم سے بات کرنی ہے۔ تو کیونکہ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان، اپنے مہربان رب کو سمجھنا بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، اور ان کی طرح بننا بھی ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، we all know this hadith very well but it's easy to translate کہ دعائے جوشن کبیر اصل میں ہمیں ہمارے اندر الہی ڈیوائن کوالٹیز کو اجاگر کرنے کے لیے آئے تاکہ ہم ان کوالٹیز کو اڈاپٹ کریں اور سکون کی دنیا میں جائیں۔ It's easy to say but the biggest challenge in our life، سب سے بڑا ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم کیسے، کتنے، دیکھیں کچھ آپ میں سے کچھ مومنات اتنی خوش نصیب ہوں گی، آپ اللہ کے بہت سے ناموں کو اپنے اندر مینیفیسٹ کرتی ہوں گی۔ آپ جو ہے وہ جمیل ہیں، آپ جو ہے وہ رحیم کو مینیفیسٹ کر رہی ہے، رحمت سے کام لے رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے مجھ جیسے کچھ ہو جن کے پاس شاید ایک صفت بھی نہ ہو۔ تو ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کی بلندی اسی اعتبار سے۔ آئیے آج ہم جو سیکشن اور فریز نمبر 13 ہے دعائے جوشن کبیر کا، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بسمک یا جلیل یا جمیل، یا وکیل یا کفیل، یا دلیل یا قبیل، یا مدیل یا منیل، یا مقیل یا محیل۔ بہت پیارے یہ نام ہیں۔ دیکھیے دعا نمبر جو 13 ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے۔ یہ مجرب دعاؤں میں سے ایک فریز ہے، سیکشن میں سے ایک سیکشن ہے کہ جس میں جلال اور جمال دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر لیا گیا۔ کہا یا جلیل۔ پتہ ہے جلیل کا کیا مطلب ہے؟ جلیل یعنی وہ جلالت، وہ عظمت والا، اسی لیے یا ذا الجلال والاکرام کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟ ہم صرف وہی کہہ سکتے جو اللہ نے ہمیں سکھایا، ہم وہی کہہ سکتے، اور ابھی ہم دعائے جوشن کبیر میں یہی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم اللہ کی ٹیچنگ کے علاوہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کو پریز کریں گے، تو وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوگا، محدود ہوگا۔ تو when we say یا جلیل means what؟ means یا اللہ، جو میں سوچ رہی ہوں، جتنی میری سمجھ ہے، وہ تو اس سے بہت عظیم ہے، تو جلیل ہے، تو بہت بزرگ و بالا ہے۔ تو جب ہم
جلیل، جمیل، وکیل، کفیل، ان تمام اسماء الحسنہ کی شرح کر رہے ہوتے، اس کو دل میں اتار رہے ہوتے، تو ہم گویا تمام کائنات کی شرح یعنی انٹرپریٹیشن، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ کی کریشن ہے وہ اسماء الحسنہ کے جلوے، اسماء الحسنہ کو مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دعا کہنے کو ایک دعا کی شرط ہے، یعنی شرح ہے. ہم صرف ایک دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں، دعائے جوشر کبیر، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ پوری کائنات کو سمجھنا ہے، پورے سسٹم کو سمجھنا ہے کہ وہ جلیل ہے تو کیا کر رہا ہے، اور وہ جمیل ہے تو کس طرح سے اپنا جمال دکھا رہا ہے. کہتے جو چاہتا ہے اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہو، ٹھیک ہے، مخلوقات اللہ کی کریشن میں وہ بہت باوقار ہو، تو وہ اس اسم کا، اللہ کے اس نام کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، زیادہ سے زیادہ کہے. 73 ٹائمز اگر آپ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیل کہیں گے تو آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں، آپ کی ہیبت، عظمت، کیونکہ یہ عظمت والا نام ہے، لوگوں کے دلوں میں آ جائے گا. اس لیے اس نام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کہتے یہ ایک کچھ شارحین نے یوں لکھا ہے کہ یہ جنت کا ایک نام ہے، کیونکہ جنت کا ایک نام آپ نے سنا ہے نا، دار السلام، یا دار یعنی پلیس، سو سلامتی کا گھر. سلام از ون آف دا نیم آف اللہ تبارک و تعالی. تو جلیل، جلال بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. تو دار الجلال جو عرش پر محیط ہے، جس کا فاصلہ جنت سے 700 سال دور ہے، جو عام جنت ہے اس سے بھی بالا تر جو جنت ہے وہ دار الجلال ہے، جہاں جلال اور عظمت اور کبریائی الہی ہے. اور جو اس دنیا میں یا جلیل کہیں گے اور اللہ کی صفات کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے بہت لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ مقام ہوگا. اور پھر ہے یا جمیل. جمیل تو ہم سب جانتے ہیں، پروردگارا، خدا بندہ. جب بھی ہمیں بتایا گیا، جب بھی آئینے میں، مرر میں اپنے آپ کو دیکھیں تو 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جمال ہے، جمیل ہے، اس نے ہمیں بھی تھوڑا سا جمال دیا ہے. اور پھر کہ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، یا جس طرح تو نے میرے ظاہر کو پیارا بنایا، یا اللہ میرے باطن کو بھی پیارا اور حسین بنا دے. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. اور پھر کیا خوب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جا کر یا وکیلو. آئی لو دس نیم. اوکے، ٹوڈے آئی ریئلی وانٹ you all that just take this name in a very different way. بہت پیارے انداز سے آپ اس کو لیں، بہت ڈیپتھ میں جائیں، کیونکہ جو اتنا ثواب بتایا جاتا ہے نا کہ بہت ثواب ہے جو دعائے جوشن کبیر کو پڑھتے ہیں، وہ اصل میں ان کے لیے ہے جو صرف نام نہیں لیتے، جو اس کے عمق میں چلے جاتے ہیں. وکیل یعنی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ وکیل، پتہ ہے وکیل کون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کو وکیل بنایا، ٹھیک ہے نا، اللہ وکیل ہے نا، تو ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں موکل، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو وکالت دی. اچھا، جب ہم نے وکالت دے دی، آپ نے نکاح میں دیکھا ہوگا، میں نکاح پڑھتی ہوں لوگوں کے، ٹھیک ہے، عالم عالمہ سب پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہماری بہت سی بچیوں کے نکاح کے لیے آپ مجھے بلائیں، میں ضرور آؤں گی، ٹھیک ہے. سو مجھے وکیل بناتے ہیں. اچھا، میں لڑکی کی طرف سے وکیل ہوں، لڑکی کچھ بولتی ہے؟ نہیں، چپ، آرام سے بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے. صرف ایک دفعہ اس نے کہہ دیا یو آر مائی وکیل، دیٹس اٹ. میں صرف پوچھتی ہوں ایم آئی یور وکیل، یو نو دیٹ شوڈ بی صحیح طرح کلیئر، یا دیٹ شوڈ بی کلیئر کہ میں سچ مچ وکیل ہوں یا نہیں ہوں. تو اگر یقیناً وکیل ہوں، وہ کہتی ہے جی آپ کو میں نے وکیل بنایا ہے، دین لڑکی بھی چپ، لڑکا بھی چپ ہوتا ہے، لڑکا کا وکیل بول رہا ہوتا ہے. کیوں میں یہ پوائنٹ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم چپ نہیں رہتے. ہم
اعتراض کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، نیگنگ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، کویشچن اٹھاتے ہیں۔ یہ کیسے موکل ہوئے؟ جب اللہ وکیل ہے اور میں موکل ہوں، جیسے جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے وہ موکل ہے، میں وکیل، تو میں بولتی ہوں وہ چپ رہتی ہے، لیکن ہم اللہ کو وکیل بناتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ خود بولتے، جبکہ ہمیں خود چپ، اندر ایک خاموشی، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک یقین کہ اللہ ملائکہ کے ذریعے بہت سے میرے کام انجام دے رہا ہے، وہ اللہ جو ازل سے ابد سب کچھ یقیناً، کیا یہ تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ یقیناً جانتا ہے، ارے وہی سب کچھ ہے جو ہمارا نفع نقصان فائدہ سب، آسمان کے سارے دروازے، زمین کے تمام ابواب جس کے سامنے سب کچھ کھلے ہوئے، تو پھر کیوں پریشان ہیں؟ کس لیے ہم پریشان ہیں؟ کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ اور یہ ایک پریکٹس کرنی ہے ہم نے، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل کہتے ہوئے، کہ ہم جب ہم کہتے ہیں نا اسلام میں بہت زیادہ ہے کہ جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا، and silence, that means unnecessarily they don't talk too much, they are not talkative people, yeah, that means they have chosen to be silent in so many areas of life. خود اختیاراً خاموشی کو انتخاب جنہوں نے کیا ہے وہ خاموش رہتے. تو اصل خاموشی جو ہے غیر ضروری بات نہ کرنا، وہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اندر کی دنیا، فکر کی دنیا، یا مینٹلی یو آر کوائٹ، یو آر ان اسٹیٹ آف پیس. اس لیے مشہور ہے، کہتے ہیں نا الخیر فیما وقع، کچھ بھی ہو جائے تو یہ جملہ یاد کریں، علماء سب اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہوا اسی میں خیر ہے. جیسے ہمارے یہاں شاید عام لوگ کہتے ہیں ہاں مصلحت اسی میں تھی، جو ہوا یہی بہتر ہی ہوا ہے، یہی شاید مقدمہ ہے کسی بہت اچھے آئندہ کے لیے. الخیر فیما وقع، یہ ضرور آپ لوگ کہیے گا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کا جو وزیر تھا وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، کچھ بھی ہوتا تو کہتا تھا الخیر فیما وقع، جو ہوا ہے وہ بہتر ہی ہوا ہے. تو بادشاہ تنگ آ گیا کہ یا اللہ ہمیشہ یہی کہتا ہے، کیا مصیبت ہے. تو اس کو جو ہے وہ اس نے جیل میں ڈال دیا، اور پھر وہ خود جاتا ہے شکار پہ. تو شکار پہ جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شاید بادشاہ کی انگلی کٹی تھی، تو اس نے وزیر نے کہا تھا اچھا ہوا، کوئی بات نہیں، الخیر فیما وقع، اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے. تو اس کو غصہ آیا تو اس نے ڈال دی، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ گیا شکار کے لیے تو اس کو پکڑ لیا کچھ باہر کے لوگوں نے، اور کیونکہ جنگلز میں تھا. تو جب وہ اس کو پکڑا گیا تو کہا کہ اس کو ہم ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کوئی ایسے لوگ تھے، وحشی لوگ، جو کہ اپنے بتوں کے سامنے انسانوں کو ذبح کرتے تھے، قربانی، جس طرح ہم جانور کی قربانی کرتے. تو جیسے ہی ذبح کرنے کے لیے لائے کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، ہم جو بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک سالم انسان ہوتے ہیں ان کو ذبح کرتے، یہ کیا ہے؟ ان کو تو نہیں پتہ تھا یہ کون اٹھا کے پھینک دیا. تو اس کو وہ وزیر کی بات یاد آئی کہ الخیر فیما وقع، خیر اسی چیز میں جو واقع ہوا. اگر ابھی کچھ کٹ گیا، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ گم گیا، کوئی فلائٹ مس ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں ہوا، کسی یونیورسٹی میں آپ کو قبول نہیں ملا، آئی ڈونٹ نو، بہت سی چیزیں نہیں ملتی، سب کچھ مل جائے تو پھر یہ جنت ہو جائے، نہیں ہوتا، نہ ہو. جب بھی کچھ ہو تو آپ کے دس از دا پارٹ آف دا لائف، یا دس مینز دنیا، اور یہی تو ہوتا ہے الخیر فیما وقع. تو وہ گیا اور اس نے جا کر اپنے وزیر کو آزاد کیا. کہا بائی دا وے ذرا یہ تو بتاؤ، تو جو ابھی زندان میں، اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا یہ بھی خوبی، یہ بھی بہت اچھا ہے. کہا کیسے؟ کہا اگر میں تیرے ساتھ جاتا تو میری تو انگلی نہیں کٹی ہوئی تھی، تو وہ مجھے ذبح کر لیتے اپنے بتوں کے لیے. تو بادشاہ ہنسنے لگا، اور سچ مچ ایسا ہی ہے، الخیر فیما وقع، الخیر فیما وقع. تو یا وکیلو، انجوائے کریں اس نام کو، اس پاور کو، اس طاقت کو، اس اللہ کے تحفے کو کہ اللہ نے تحفہ بنا دیا، اور کہتے ہیں یا وکیل، مجھے وکیل بنا دو، دیٹس اٹ، ہے نا وہ فکر کرنے والا. ہم کیوں اتنا اپنا دماغ کھپائیں؟
ہم کیوں اتنی ٹینشن لیں, ہم کیوں اتنا سر کھپا رہے ہیں, سر پیٹ رہے, ہائے ہائے تنگ آ گئی, تھک گئی, ہائے آئی ایم سو ٹائرڈ. وائی, فار وٹ, یو ہیو اے وکیل, وہ بھی کیا زبردست وکیل. اینڈ دین لک ایٹ دا کفیل, کفیل بھی خود بہت زیادہ مزے کا ہے. کیوں؟ اور بہت زیادہ پھر سکون دیتا ہے, کیونکہ کفیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ میں تمہارے کاموں کو کروں گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, وہ آرفن ہے, یتیم ہے, میں یتیم کی کفالت کرتا ہوں. آئی وانٹ ٹو اڈاپٹ دس پرسن اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف ہز ایجوکیشن, ہر ایجوکیشن, اور سارا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گی. سو آئی وانٹ بی کفیل آف دس پرسن. لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں بچوں کو, کہتے ہیں نا میں کفیل بننا چاہتا ہوں. سو اللہ کہہ رہا ہے میں کفیل ہوں, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 پروردگارا تو کفیل نہیں, میں نے خود ساری پریشانی خود ہی لینی ہے. عجیب ہے. اور یا دلیل, دلیل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, یا آگے بھی فریز نمبر سیکشن نمبر 14 میں بھی پڑھیں گے, یا دلیل المتحیرین. دلیل جیسے آپ دعائے حجت میں پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم کل ولیک یا حجت ابن الحسن, پھر ہم کہتے ہیں کہ حافظا وقائدا وناصرا و دلیلا. دلیل یعنی رہنما, دلیل یعنی وہ گائیڈ, دلالت, دلیل, پروف بھی کہتے ہیں نا. تو یا دلیلو یعنی مجھے ہمیشہ اللہ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یا قبیلو, قبیل کا ایک بہت پیارا معنی یہ ہے کہ اتنا آشکار ہے, اتنا آبویس ہے, ہر جگہ ہے کہ مجھے ہر جگہ تو نظر آتا ہے. لا ارا الا وجہک, سوائے تیرے مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا, تو ہی تو ہی تو ہی تو ہے. قبیل. اور پھر ہے یا مدیل, مدیل یعنی جو پلٹنے والا ہے, پلٹانے والا ہے. یا منیل, منیل نوال سے ہے, نوال کا مطلب ہے عطا, بخشش, دینا, گفٹ کرنا. بہت سے لوگوں کا بیٹیوں کا نام نوال رکھا جاتا ہے, تو یہ میننگ بہت ہی خوبصورت ہے. یا مقیل, مقیل اقالہ کرنا یعنی معاف کر دینا. یا محیل, حول حالنا الی احسن الحال, یعنی جو ہماری حالت کو بدلنے والا ہے, پورے سال میں ہماری تقدیر کو بدلنے والے کو محیل کہتے ہیں. یا وہ جو میرے اور میرے دل کے درمیان آ جاتا ہے, میرے خواہشات کے درمیان آ جاتا ہے. محیل کا ایک معنی جو بیچ میں آ کر جدا کرتا ہے, یعنی میری پریشانیوں کو دور کر کے خود آ جاتا ہے میرے پاس, اسے محیل کہتے ہیں. سو بیوٹیفل. اور پھر ہم سب کہیں گے سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. بہت بڑی دعا ہم مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگارا مدد کر دے, مدد کر دے کہ ہم اس ڈارکنیس میں نہ رہیں, نار میں نہ رہیں, آگ میں نہ رہیں, جو آگ یہ ہے کہ ہم تجھے وکیل نہ سمجھیں. اگر ہم وکیل نہیں سمجھیں گے اللہ کو تو پھر ہم کتنے پریشان ہوں گے. وہ اگلے اس میں بھی بہت پیارا بتایا جا رہا ہے, فریز نمبر 14, جس میں ہم یوں پکارے پروردگار عالم کو کہ یا دلیل المتحیرین, یعنی وہ جو مجھ جیسے پزل, مجھ جیسے کنفیوز, مجھ جیسے بہت ہی زیادہ پریشان اور حیران اور پریشان کو گائیڈ کرتا ہے. دلیل. یا دلیل کا ایک معنی یوں بھی لیا گیا ہے کہ وہ جو فرسٹ جو فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے نا, وہ اگر سیدھی نہ ہو, ٹیڑھی ہو, تو پھر وہ ٹیڑھا ہی جائے گا. ٹھیک ہے, راستہ غلط لے گا تو غلط جگہ جائے گا. فرسٹ فاؤنڈیشن کو دلیل کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا خشت اول چنہت میں امار کھج تھا سریا میرا و دیوار کھج, کہ اگر پہلی اینٹ اور برک ٹیڑھی ہو, رائٹ صحیح جگہ پر نہ ہو, ٹیڑھی ہو, تو وہ پوری دیوار ٹیڑھی جائے گی نا. تو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اے مجھ جیسے بیچارے فقیر, پزل, پریشان کو راستہ دکھانے والا, میرا دلیل, میری پہلی اینٹ کو جو ہے وہ بالکل صحیح رکھ. مجھے راستہ نہیں آتا تو مجھے راستہ دکھا.
اب سمجھ میں آتا ہے جب انسان اس طرح خضوع اور خشوع سے اللہ سے پکارتا ہے تو یہی بندگی ہے، یہی اس کی عظمت ہے. تبھی حدیث میں ہے الفقر و فخری، کہ فقر یعنی یہ احساس کرنا کہ I'm nothing، I'm متحیر، یا میں پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں پزل ہوں. اسی میں ہمیں فخر ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. پروردگارا، جو تیری رہنمائی کے بغیر جہاں تو نے کہا نہ جا اور میں چلا گیا، مجھے معاف کر دے کہ میں نے بہت سا وقت تیری دلالت، تیری رہنمائی کے بغیر گزار دیا. تو مجھے رہنمائی کر رہا ہے اور میں دوسری طرف جا رہی ہوں. یا دلیل المتحیرین، اور پھر ہے یا غیاث المستغیثین. آپ سب اہل دعا ہیں. یو آل نو ویری ویل دا میننگ آف دس امیزنگ نیم آف اللہ تبارک و تعالی، کہ اے مدد طلب کرنے والوں کے مددگار، یا صریخ المستصرخین. ڈو یو نو we as a lover of Imam Hussein alayhi salam, we should have a very special connection with this phrase and section number 14 and this beautiful name of Allah, Ya Ghiyas al-Mustaghisin. You know why? Because امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس کیا پورے وجود سے یہ آواز نکل رہی تھی. بفور ہز martyrdom، بفور ہز شہادہ، اس زمین کربلا میں جب میرے آقا نے کہا یا غیاث المستغیثین، وہ آواز، وہ خوشبو، وہ عطر، پروردگارا خداوندہ آئے سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا وتر الموتور، السلام علیک یا حسین ابن علی یا سید الشہداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آواز سے کتنی نور، کتنی طاقت، کتنی خوشبو. پروردگارا خلوص سے امام حسین کا واسطہ، ہمیں دل سے اس پکار، اس حسین صفت الہی کو اپنے وجود سے نکالنے اور اللہ سے مناجات کرنے کی توفیق عنایت فرما. تو یہ بہت ہی خوبصورت فطرت کی آواز ہے، یہ ندا، یہ فطرت ہے. ہمارا وجود، اچھا وجود کب پکارتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو بہت ہی کٹ آف، دیکھیں جب مشکلات آتی ہیں آٹومیٹکلی you get cut off from so many things, yeah, otherwise you are just indulged, you are so enjoying your life, just eating, I don't know, outing, watching, آپ مست ہو. لیکن کوئی مشکل آ گئی، یو اینڈ دا ہاسپٹل فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے جو بھی ہاسپٹلس میں پروردگار عالم انہیں جلد واپس بلا دے، انہیں شفا دے دے بحق جوشن کبیر، بحق تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہو اور کچھ مزہ نہیں آتا، نہ پہلے کی طرح کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پہلے کی طرح شاپنگ میں مزہ آتا ہے، نہ آپ کو کچھ مزہ نہیں آ رہا، آپ کٹ آف ہوتے جا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس صرف یہی چاہیے، بس مجھے یہ صحت چاہیے، مجھے اس بیماری سے دوری. جس طرح مجھے ایک مومنہ نے کہا ان کی ماں کے لیے، امی جان کے لیے دعا کریں. ایک اور مومنہ ہماری جوان سی ایک ماں ہے جو کئی دنوں سے ہاسپٹل میں ہے. آپ سب دل و جان سے دعا کریں کہ پروردگارہ، اتنی پیاری وہ مومنہ ہے، پروردگارہ جو بیماری ہے، جنہیں شاید ڈاکٹرز نہیں سمجھ پا رہے، پروردگارہ ان ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا دے، ان وسیلے میں شفا دے. اور جو بیمار ہیں، خاص طور پر ان دو مومنات نے بہت ریکویسٹ کی ہے، انہیں شفا یا عاجل کامل 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 عنایت فرما. تو جب انسان مضطر ہو جاتا ہے، مستغیث ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے نا، تو پھر زیادہ اللہ کو پکارتا ہے نا. پھر وہ فطرت جو اندر کی آواز ہے وہ خلوص کے ساتھ نکل آتی ہے، اور اس وقت وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جھک جاتا ہے، خاضع ہو جاتا ہے، وہ تکبر سے دور، گناہ سے دور. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتی ہوں یہ بہت اہم نقطہ ہے. مجھے ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، کہ
یہ جو ہمیں آج سکھایا جا رہا ہے کہ جوشن کبیر میں بڑے ایمان کے ساتھ کہو یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین یا جار المستجیرین. جار المستجیرین یعنی جار یعنی ہمسائے کو کہتے ہیں. آپ کو وہ حدیث پتہ ہوگی الجار ثم الدار. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فرسٹ ادرس، فرسٹ نیبرز دین اس. بیوٹیفل. اور ہم لوگ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ہم کہتے ہیں الدار ثم الجار. فرسٹ می جب ورلڈلی بینیفٹس جہاں پر ہوتے، دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کھانا پینا ہے کچھ بھی ہے، تو ایون دعا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے نا، پھر اپنے لیے. تو الجار ثم الدار. دیٹ از امیزنگ میسج. امیزنگ. وی ٹیک اٹ ویری ایزی انفارچونیٹلی. لیکن آپ دیکھیں تو پورا ہمارا کانسیپٹ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بدل رہی ہے. تو مستجیر یعنی جو پناہ مانگ رہا ہے. پناہ مانگنے والوں کے ہمسایہ ترجمہ کر لے، یا پناہ دینے والا، یا امان الخائفین. ہم جیسے ڈرپوک لوگوں کے لیے امن و امان کی جگہ. یا عون المؤمنین، مؤمنوں کو مدد دینے والا. عون معین یا مددگار سے. یا راحم المساکین، ہم جیسے مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ مسکن کہتے ہیں گھر کو، جو گھر میں بیٹھ گیا. کیونکہ گھر سے باہر نکلے گا تو مثلاً بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، وہ نہیں نکل سکتا. زیارت پہ جانا ہے وہ نہیں جا سکتا. ہاسپٹل جانا ہے وہ نہیں جا سکتا. نکل ہی نہیں سکتا. گھر سے نکلے گا تو خرچے وہ گھر میں ہی بیٹھ جاتا ہے. اس لیے مساکین اسے کہتے ہیں. یا ملجأ العاسین، گناہ گاروں کی پناہ گاہ. یا غافر المذنبین، گناہ کرنے والے، خطا کرنے والوں کو معاف کرنے والا. یا مجیب دعوت المضطرین، ہم جیسے مضطر کی دعوت کو جواب دینے والا. اب جو بہت اہم نکتہ مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جوشن کبیر کی ان عظیم نعمتوں سے دور ہیں، جن کے پاس ایسا اللہ نہیں ہے پریکٹیکلی لائف میں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ صرف شب قدر میں ایک دفعہ پڑھا اور پھر سارا سال ہم لوگ جو ہے وہ پریشان ہی رہتے ہیں، ہائے 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 یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دیٹ مینز I'm not having the life of جوشنی لائف. شب قدر کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ شب قدر کا مطلب یہ کہ آپ پورے سال اپنے اندر سکون لانا چاہتے ہو، پورے سال توکل کرنا چاہتے ہو، پورے سال کا آپ کہتے ہو کہ میں کیا ہوں، میں اس انداز سے اس اپنے آپ کو تمام چیزوں سے دور رکھ رہا ہوں سارا سال. اچھا، اللہ کرے کہ کنیکشن ہے میرا. میں صرف ایک دفعہ بھی چیک کر لوں کیونکہ میں نے کچھ آواز آ رہی ہے نا میری، کوئی مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جی، تو شب قدر میں جب ہم جوشن کبیر کی تلاوت کرتے ہیں، سب مل کر پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا امیر کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ان اللہ کی صفات پر پورا یقین ہو، اعتماد ہو، ٹھیک ہے. تو یہ توحیدی صفات پر اعتماد یہ ایک کمال ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک بہت بڑی برکت ہے. کیونکہ جس کے پاس یہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کو اس کی قدر ہوگی. اچھا، جو اللہ کو دلیل المتحیرین نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے بارے میں باقاعدہ لکھا گیا، شارحین نے لکھا ہے کہ 74 ٹائمز ہم اس کو پڑھیں یا دلیل المتحیرین، تو ہمارے جو بند راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، وسعت آ جاتی ہے، گشائش آ جاتی ہے، فرج آ جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کو اس طرح سے پریکٹیکلی لائف میں دلیل یعنی بہترین گائیڈ نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر پریشان ہو کے اس کو بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. اور میں نے تو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے
کہ کبھی کبھی ان کا بہت بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری بند ہو جاتی ہے یا کچھ بھی، اور بہت بڑا امتحان ہے، میں نہیں کہہ رہی یہ چھوٹا امتحان ہے، یا کہیں کچھ بھی ہوتا ہے ایجوکیشن میں، کہیں پر بھی بہت بڑا لاسٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ خدا نہ خواستہ عام لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو لوگ پتہ نہیں کچھ لکھ کے دیتے ہیں اور پڑھے لکھے بہت بڑے عالم نہیں ہوتے، تو ان کے پاس خود ایران میں بھی انفارچونیٹلی بڑے بڑے سٹیز میں سنا ہے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، پتہ نہیں فالگیر ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ لکھنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، جو جاہلانہ انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مادی وسائل کی طرف چلے گئے نا، کیونکہ اللہ کو دلیل المتحیرین نہیں مانا، تو وہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، فطرت کے خلاف جاتے ہیں، توکل سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اضطراب، پریشانی آ جاتی ہے، لہٰذا مشکلات انہیں اور بڑی لگتی ہے، اللہ بہت بڑی مشکلات، بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے، جو خاندانی مشکلات ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آئی نو یہ بہت ٹف ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں بھی آپ اتنا پیارا ایک سویٹنس نکال سکتے ہیں اگر آپ نے رہنا ہی ہے اس لڑائی کے باوجود۔ ایک دفعہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ رہنا کہ نہیں رہنا، اگر رہنا ہے تو کس طرح سے آپ توحیدی ریلیشن شپ اس کو قائم کر سکتے ہو، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی، بہت لطف آتا ہے۔ تو اگر آپ نے رہنا ہے، یہ مشکلات ہیں، اس کو آپ ایزی لے سکتے ہو، لیکن اگر کرنے کا موقع ملتا نا تو بھائی وہ بھی لکیسٹ لوگ ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں پروفٹ آتے تھے۔ سوری، مجھ سے آپ مخاطب ہیں؟ آئی ڈونٹ نو آپ مجھ سے بول رہی ہیں کسی اور سے بول رہی ہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا جی، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کا اعتماد اللہ پر نہ ہو، آپ اللہ کو دلیل المتحیرین نہ مانیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہو اللہ سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، تو مشکلات بہت بڑی لگتی ہے، پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے، خضوع اور خشوع ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کے سامنے چلے جاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، خوار و ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بدبختی کب آتی ہے؟ جب آپ اللہ کو غیاث المستغیثین نہ سمجھیں تو انسان بدبخت ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ علماء کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مشکلات آتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا، اگر یہ مشکلات عام لوگوں کے پاس آتی تو وہ کہتے ہیں ہائی جادو ہو گیا ہے، ہائی کسی نے بری نظر لگا دی ہے، ہائی یہ ہو گیا، ہائی وہ ہو گیا، ہائی تب پکارا 10 سال ہو گئے میں مانگ رہی ہوں نہیں مل رہا، یہ ہو رہا ہے، سب کو بتا رہے ہائی اتنی میں نے زیارتیں کی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں، یہ جو لوگوں کو بتاتے پھرتے یہ بھی غلط ہے، اتنا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس الخیر فیما وقع، الخیر فیما وقع۔ سو یہ ایک بہت پیارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مطلب کو سمجھیں کہ اللہ جب ہماری زندگی میں ہو تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی چلی جاتی ہے۔ یا امان الخائفین، دیکھیے یہ بھی کتنا پیارا ہے، کتنا اہم ہے کہ مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کرنے والا اللہ ہے، امان ہے خائفین کا، ہم جیسے جن کے دلوں میں خوف ہے، ہم جو کہ پریشان رہتے، امان یعنی سکون۔ اور یہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ شیطان غم لاتا ہے، جہاں پر بھی آپ کو غم آ جائے نا، غم یعنی وریز یا تھوڑا سا وسوسہ، تھوڑا سا ڈر، تھوڑی سی پریشانی، بے چینی، سو آپ ڈھونڈو کہ کہاں ہے شیطان، کس طرح سے مجھ پہ اٹیک کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور واقعی اب میں نے خود اپنے زندگی میں تجربے میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی بے چینی آتی ہے آپ فوراً سوچتے ہیں کہ ہاں دا روٹ، دا ریزن، جو کاز ہے وہ شیطانی ہے۔ غور سے ذرا ڈگ کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ ایک شیطانی کاز ہے جس کی وجہ سے انسان اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وگرنہ اللہ کے پاس تو سوائے سکون کے، عزت کے، محبت کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ہم صرف ایسی باتیں نہیں کر رہے۔ اچھا، شیطان غم لاتا ہے، اللہ سکون لاتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان ہے جو خوف لے کر آتا ہے اپنے چاہنے والوں کے، جو شیطان کو چاہتا ہے ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ باعث خوف ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا نور یعنی امن کا نور، اگر ایمان ہے اللہ پر تو امن ہے، پیس ہے،
زندگی میں. ہماری زندگی کا ہدف اللہ ہونا چاہیے. اللہ اللہ. جب اللہ ہے تو پھر آپ خود بخود آپ دیکھیے نا کہ ظاہراً آپ دعا کرتے ہیں. ایک یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دعا کا مطلب کیا ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ بس جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے نا, میں اسی لیے دعا کر رہی ہوں. یعنی اللہ از جسٹ اے میڈیم, وسیلہ ہے. لیکن جو حقیقی معنی ہے دعا کا وہ ہے کنیکشن, وہ ہے پیار, وہ ہے محبت, وہ ہے باتیں کرنا. اس لیے آپ دیکھیں نا ایک ٹائپ کا ہی پیغام ہم مختلف الفاظ میں اللہ سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. جو سیکشن نمبر 15 میں اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ذا الجود والاحسان, اے جود و احسان کرنے والا. یا ذا الفضل والامتنان, جو فضل کرتا ہے. فضل مینس آنکھیں بند کر کے دیتا ہے. امتنان ہم پر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے بخشش اور عطا کرتا رہتا ہے. یا ذا الامن والامان. دیکھیں امن, امان, پیس اینڈ ٹرنکوالٹی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اب آپ دیکھیں پریکٹیکلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ ہم صرف ایسی سوچیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے. پریکٹیکلی وی آر ناٹ ود اللہ, پریکٹیکلی ویئر از اللہ ان مائی ڈے ٹو ڈے لائف. ہماری اللہ نہیں ہوتی ہماری زندگی میں. یا ذا القدس والسبحان, جو قدوس ہے, جو سبوح ہے. یا ذا الحکمت والبیان, حکمت, بیان, وزڈم اور وہ سکون سب اللہ کی طرف سے ہے. یا ذا الرحمت والرضوان, رحمت, رضوان, یہ ساری بیوٹیز یا جلال و جمال کے ساری مینیفیسٹ ہے. یا ذا الحجت والبرہان, یعنی لاجک وہاں پر ہے, دلیل وہاں پر ہے, پروف وہاں پر ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یا ذا العظمت والسلطان, عظمت ہے, سلطان ہے. یا ذا الرأفت والمستعان, رأفت, مہربانی, مدد, مستعان ایاک نستعین سے. یا ذا العفو والغفران, معاف کرتا چلا جاتا ہے, گیو اپ کرتا چلا جاتا ہے, دیتا چلا جاتا ہے, ایزی لیتا چلا جاتا ہے. اب ہم نے مینیفیسٹ بننا ہے, ان تمام صفات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. یہ سب ہمیں چاہیے. یہ دعا اس لیے, دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا ذا الجود والاحسان, اے صاحب بخشش بس میرے بزنس میں برکت دے دے, صرف یہ نہیں ہے. وہ بھی آ جائے گا برکت, لیکن اصل میں یہ ہے کہ میں کنیکٹ ہو گئی اپنے اللہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ پرپز آف مائی لائف از اللہ, اللہ سے متصل ہونا, یہ اہم ہے. چیز جو ہے وہ ملے یا نہ ملے, اگر میں کنیکٹ ہو گئی اللہ سے تو اس چیز سے بھی زیادہ بڑی چیز مجھے ملے گی جو کہ سکون ہے. سکون کے لیے آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو, آپ جاتے ہو, ٹریول کرتے ہو, زیارتوں پہ جاتے ہو, مینٹلی سکون مل جائے, جنگلوں میں جاتے ہو, بیچز پہ جاتے ہو, آئی ڈونٹ نو کیا کیا کرتے ہو, کہتے اب سکون ملے گا, اب سکون ملے گا. سو یو آر انویسٹنگ اے لاٹ ٹو گیٹ دیٹ پیس. اور پیس کا مرکز اینڈ ہب اینڈ فوکل پوائنٹ اللہ ہے. یا ذا الامن والامان وہی ہے, یا ذا الرأفت والمستعان وہی ہے. تو یہ نقطہ نہیں بھولنا کہ اصل میں دعا کا مطلب کیا ہے, اللہ سے کنیکٹ ہونا. اصل میں دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف وہ چیز مل جائے, مثلا بزنس میں کامیابی مل جائے, آئی ڈونٹ نو اسپاؤز مل جائے, آئی ڈونٹ نو شفا مل جائے, صرف وہ نہیں ہے. وہ بھی ملے گا, کیوں نہیں ملے گا, لیکن اصل چیز یہ کہ الحمدللہ میں دعا کری. اور میری خود بھائی, بڑے بھائی, ان کی بہت سالوں تک اولاد نہیں ہوئی, آئی تھنک 17 ایئرز, 17 سال, 17 ایئرز بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ ان کی ایک نیس نے ان سے پوچھا کہ ماموں جان آپ اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں, وہ مجھے یاد ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے پر ہی پوچھا, اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ نہیں, میں تو دعا کر رہا ہوں نا, میں تو اللہ کو پکار رہا ہوں نا. سو آئی ایم گیٹنگ دا ریزلٹ, آئی ایم ہیونگ دیٹ کنیکشن بیکاز آئی ایم کلوز ٹو دا کنگز آف دا کنگز اینڈ دیٹ از مائی پرپز. اور یہ چیزیں آئے جائیں, آئی نیور فیل نگلیکٹڈ بائی ہم, بائی اللہ. میں یہ نہیں سوچتا اللہ نے مجھے کہا دفع ہو جاؤ, چلے جاؤ, میں تیری آواز نہیں سنتا, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اٹس ناٹ لائک دیٹ ایٹ آل.
تو اتنا میں ایز اے لسنر میں سن رہی تھی وہ کنورسیشن، اور میں یہی سوچی تھی یا اللہ کتنا صبر چاہیے، کتنا ایمان چاہیے اس حالت میں یہ کہنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دے بھی دیا الحمدللہ 17-18 سال کے بعد. لیکن اس وقت جن دنوں میں بالکل نہیں ملا ہوا تھا اور بہت ہی سخت سچویشن میں تھے، اس وقت بھی ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے. اللہ کرے وہ سکون ہم سب کو مل جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت. سبحانک یعنی توبہ توبہ، پروردگارا تو پاک ہے اس تمام سوچ سے جو میں سوچ رہی ہوں. توبہ کرنا ہے، سبحانک میں توبہ ہے، توبہ یا اللہ میں تیرے بارے میں بہت غلط سوچتی ہوں. میں کہتی ہوں وائی می، میں ہمیشہ کمپلین کر رہی ہوتی ہوں، میں نعمتوں کو نہیں دیکھتی. بار اللہ سبحانک یا لا الہ الا انت. الغوث میری مدد کرو، میری چھوٹی سی ذہنیت اور سوچ کو بہت وسیع کر دو. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. اس جہالت کی تاریکی سے مجھے نکال کر اسماء الحسنی جوشن کبیر کے اس حسین وادی میں جس طرح تو نے مجھے داخل کر دیا، یا اللہ مجھے اسی وادی میں رکھ یہاں تک کہ لقاء الہی کا وقت آ جائے، یہاں تک کہ میں تجھے دیکھوں، یہاں تک کہ میرے کفن میں یہی جوشن کبیر لکھا ہو. اور آپ یقین کیجئے فرشتے کہیں گے کہ 2022 میں ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ کی اس بندی نے کوشش کی جوشن کبیر کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. اب ایسا سمجھا ہوا بندہ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے بندے کے کفن پر اگر جوشن کبیر لکھا ہو تو واو ہے، نور علی نور ہے. تو اس کو وہ جوشن کس طرح سے جوشن کر رہا ہے. جوشن یعنی پروٹیکٹ کر رہا ہے، جوشن یعنی پیس دے رہا ہے، جوشن یعنی نور دے رہا ہے. انشاءاللہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے زمانے کے امام جو سچے روزہ دار ہیں. ہمارے روزہ کون سا روزہ ہے؟ جو سچے معنی میں جوشن کبیر پڑھنے والے ہیں. بار الہ امام کی دعاؤں کے صدقے ہماری ان دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. امام کی پیاری پیاری دعاؤں میں قنوت میں ہم جیسے حقیروں کا نام شامل فرما دے. پروردگارہ خدا بندہ ہم یہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، اس کام کے ذریعے میرے امام کے لبوں پر مسکراہٹ، امام کے لپس پر وہ اسمائل لے آ. مجھے ہم سب کو وسیلہ بنا دے کہ امام کا غمگین دل خوشحال ہو جائے انشاءاللہ. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل سریع عنایت فرما. جنہوں نے التماس دعا کا ہے ان کی دعاؤں کو بہت جلد اپنی بارگاہ میں سن لے. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سانس لینا اتنا قیمتی ہے. پروردگارہ خدا بندہ ہمیں بہترین خالص ترین روزہ دار اور رمضانیوں میں شامل فرما. یا رب بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یا رب بحق محمد و آل محمد ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. اور ری یونین کی مؤمنات مینجمنٹ جو اتنے خلوص سے کام انجام دے رہی ہے، پروردگارہ انہیں اپنی خاص حفظ و امان اور شر جن و انس سے محفوظ، ان کی توفیقات میں روز بروز افزائش اور اضافہ فرما دے.